مشہور یوٹیوبر شام ادریس کا 7 سال بعد ڈکی بھائی کو جواب کہ کس طرح 7 سال میں نے خاموشی سے گزارے، صبر کیا اور آج لوگوں کو ڈکی بھائی کی اصلیت پتہ چل چکی ہے۔ یہ الفاظ ہیں شام ادریس کے۔ جناب علی اگر 7 سے 8 سال پیچھے چلے جائیں، شام ادریس پاکستان کا وہ یوٹیوبر تھا جو ایک ویڈیو پر 10 11 15 ملین ویوز لیتا تھا، اور اس وقت ڈکی بھائی شام ادریس پر لان تان کرتا تھا کہ یہ اپنی بیگم دکھاتا ہے، اپنی بیگم کے ساتھ ویڈیوز بناتا ہے، کیونکہ آج سے 7-8 سال قبل اگر چلے جائیں تو ڈکی بھائی روسٹنگ کرتے تھے، جو لوگ اپنی مائیں بہنیں دکھاتے تھے ان پر تنقید کرتے تھے، لیکن اتنا نہیں پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے اپنی ماں بہن دکھانی پڑے گی۔ یعنی جس بیس پر آپ شام ادریس پر تنقید کرتے تھے، آج آپ وہی کام کر رہے ہیں۔ شام ادریس نے کہا کہ میں نے 7 سال خاموشی اختیار کی، آج میں 7 سال بعد ڈکی بھائی کو جواب دوں گا کہ کس طرح اس شخص نے مجھے ڈی فیم کیا۔ جب میں اپنی بیوی کے ساتھ ویڈیوز بناتا تھا، ویلاگز کرتا تھا، تو یہ شخص میری بیوی کے حجاب کا مذاق بناتا تھا۔ اگر میری بیوی حجاب کیے ہوئے میرے ساتھ ویلاگ بناتی تھی، کچھ ہلا گلا کر لیتی تھی، تو یہ شخص میری بیوی مجھ سمیت میری فیملی کو ٹارگٹ کرتا تھا۔ اور بدقسمتی شام ادریس کے بقول کہ اس وقت کے میرے دوست جا کر جھولی میں بیٹھ گئے ڈکی بھائی کے، جن میں شاویر وغیرہ اس طرح کے بڑے بڑے یوٹیوبرز شامل ہیں، جن کو یہ محسوس ہو چکا تھا کہ شام ادریس کے ویوز کم ہو چکے ہیں اور اب روسٹنگ میں ڈکی بھائی کے ویوز آ رہے ہیں۔ جناب علی شام ادریس جو کہ پاکستان کا ایک ٹاپ کلاس یوٹیوبر ہے، پڑھا لکھا ایلیٹ کلاس، 7 سال سے یوٹیوب پر کسی بھی قسم کا کوئی کام نہیں کیا، 7 سال بعد لوگوں کو بتایا کہ شاید ڈکی بھائی یہ سمجھتا تھا کہ میں ختم ہو چکا ہوں، لیکن آج میں اپنا کینیڈا میں ایک ویل سیٹل بزنس رن کر رہا ہوں، تو اور میرے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر میں یوٹیوب پہ لگا رہتا ہے تو شاید 7 سال میں اتنا پیسہ نہیں بنا پاتا۔ ماضی کی بات کی جائے تو ڈکی بھائی جو لوگ اپنی بیویاں دکھاتے تھے یا فیملی ولاگز بناتے تھے، ان کو دن رات روسٹ کرتے تھے، گندی گندی گالیاں دیتے تھے، اور ڈکی کا ماضی پاکستان تو کیا دنیا بھر نے دیکھا ہوا ہے۔ جو اردو سمجھتے ہیں بھارت میں، ایشیا میں جتنے بھی لوگ جو اردو سمجھتے ہیں وہ ڈکی بھائی کا ماضی جانتے ہیں۔ آج ڈکی بھائی اپنی بیوی کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں، جناب علی ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، لیکن بات وہی آگی کہ آپ کسی شخص کو تب تنقید کا نشانہ بنائیں اگر وہ کام آپ خود نہیں کر رہے۔ جب آپ خود وہ کام نہیں کر رہے تھے تو آپ لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن آج اگر وہ لوگوں نے کام چھوڑ دیا تو آپ نے اپنی بیوی دکھا کر ویوز حاصل کرنے شروع کر دیے۔ شام ادریس نے اپنے ویلاگ میں اپنی بیوی کو لیا، جس بیوی کو ڈکی بھائی روسٹ کرتا تھا حجاب پہن کر، یعنی شام ادریس کی بیگم کی ممکری کرتا تھا، طنز و مزاح کرتا تھا۔ بدلہ بردر نے کہا کہ اس شخص نے مجھے گرفتار کروایا، اس نے مجھے جیل کروائی، یہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے۔ ڈکی بھائی کی جب یوٹیوبر بدلہ بردر نے کلاس لگائی تو کس طرح بدلہ بردر کو جیل کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی حال ہی میں طلحہ ریویوز کے ساتھ جو سلوک ہوا، obviously اس میں ڈکی بھائی شامل ہیں۔ جس چیز کو ایکسپوز کیا شام ادریس نے اپنے ویلاگ میں، جس طرح طلحہ ریویوز یہ بار بار بتا رہے ہیں کہ میرے باپ کو جو اٹھایا گیا، میرے باپ کو جو کرنٹ لگائے گئے، وہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میری ذات تک رہتے تو شاید میں معاف کر دیتا، لیکن اب میں معاف نہیں کروں گا۔ شام ادریس نے کہا کہ میں 7 سال خاموش رہا کیونکہ لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ میں غلط ہوں، لوگوں کا ایسا مائنڈ واش کر دیا تھا ڈکی بھائی نے، لیکن 7 سال بعد آج لوگوں کے سامنے ڈکی بھائی کی اصلیت سامنے آ گئی کہ یہ شخص کس طرح لوگوں کو بلیک میل کر کے ان کو جیل بھی کروا دینے، یعنی پیسے کا استعمال کرنا، تھانے کچہری ہر جگہ پر اس شخص کو اس بات کا گمنڈ ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے۔ شام ادریس کے بقول جب میں اپنی بیوی یا اپنے بچوں کے ساتھ ویڈیوز بناتا تھا تو فنی کانٹینٹ بناتا تھا، اور اس شخص کو اتنی تکلیف تھی کہ دن رات مجھ پر لان تان کرتا رہتا تھا، لیکن آج وہی ڈکی بھائی جو اپنی بیوی کو خود میک اپ کر رہا ہوتا ہے اور بیوی اس کو میک اپ کر رہی ہوتی ہے، بیوی بنا دوپٹے کے ڈانس کر رہی ہوتی ہے، یعنی جب میری بیگم حجاب کر لیتی تھی تو اس کو حجاب اس قدر برا لگتا تھا، اور آج اپنی بیوی بنا دوپٹے لوگوں کی شادیوں پر جا کر دھمال ڈال رہی ہوتی ہے، ڈانس کر رہی ہوتی ہے۔ آج اس شخص کو وہ برائی نہیں لگ رہی کیونکہ ڈالرز کا گھمنڈ ایسا ہے کہ آپ اپنا ماضی بھول کر یا ماضی میں کیے جانے والے کام بھول کر صرف اپنی نظر مستقبل پر رکھتے ہیں۔ اب شام ادریس کے قریبی دوست شاویر جعفری زید علی، جو کہ اتنے قریبی دوست تھے کہ شام ادریس نے اپنے ہاتھ سے شاویر جعفری کا چینل بنایا، اس کو پبلکلی لوگوں میں اس کی پہچان دلوائی، لیکن وہ بھی ڈکی بھائی کی جھولی میں جا کر بیٹھ گیا، جس کا شام ادریس کو اس قدر افسوس تھا کہ جن کو ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا انہی نے پیٹ میں چھرا گھوم دیا۔ لیکن اب بے شک شاویر جعفری اور شام ادریس کی دوستی ہو چکی ہے، لیکن
ماضی میں جس طرح شاویر جعفری نے شام ادریس کو دھوکہ دے کر ڈکی بھائی کے ساتھ ملے، شام ادریس کو اس قدر دکھ اور افسوس ہوا تھا کہ آج بھی اپنے ولاگ میں ماضی میں کیے جانے والی حرکات کا ذکر کیا۔